الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے اور باقی ضرورتیں بنائی ہیں. ہاں، ایک مقصد ہے اور باقی سب ضرورتیں ہیں. اگر زندگی مقصد پر پڑ جاتی ہے تو ضرورتوں میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. اگر زندگی مقصد پر نہیں پڑتی تو آدمی اپنی ضرورتوں میں الجھ جاتا ہے اور اس کی ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہے. ہاں، پھر اس کو فرصت نہیں ہوتی. جیسے آج ہے کہ میں فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. جی ہاں، تو ہماری فرصتیں جو ہے الجھ گئی، کیونکہ مقصد ہاتھ میں سے نکل گیا. جس کو آدمی اپنا اصلی راستہ بھول جائے جنگل میں، تو پھر وہ بہت سے راستوں میں بھٹکتا ہے، وہ منزل پر جاتا نہیں. راستے اس کو بہت ملتے ہیں، یہاں سے یہاں نکلا، وہاں سے وہاں نکلا. تو مقصد چھوٹنے کے بعد الجھنیں کھڑی ہوتی ہے، اور مقصد پر ہے تو کوئی الجھن ہی نہیں ہے. ہاں، اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو زندگی کا مقصد حیات ہے، کہ اس کے لیے تو پیدا ہی ہوئے. اور باقی ہماری ضرورتیں ہیں، راحتیں ہیں، اور کیا ہے. تو جتنی ضرورتیں راحتیں ہیں اس کا تعلق موت تک ہے، پھر کچھ نہیں. راحت کی چیز راحت نہیں دے گی، ضرورت کی چیز ضرورت نہیں پورے کرے گی. اس لیے کہ موت سے راحت ضرورت کا سلسلہ کٹ گیا. جی ہاں، موت سے جتنی راحت کی چیزیں ہیں اس سے تعلق کٹتا ہے. بہت راحت کا مکان ہے لیکن موت آ گئی تو کیا کرے گا. بہت بڑا حاکم ہے، بہت بڑا تاجر ہے، لیکن موت آ گئی تو کیا کرے گا. وسائل سے تعلق کٹ جاتا ہے موت کی وجہ سے. جتنے وسائل ہیں، حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، زمیندار کی زمینداری، مزدور کی مزدوری، یہ وسائل ہیں ضرورت کے، راحت کے، عزت کے. لیکن موت پر اس کا سلسلہ کٹ جاتا ہے. جی ہاں، اور موت کے بعد تعلق کس چیز سے ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو کیا ہے اس سے، جو کمایا ہے اس سے نہیں، جو کیا ہے اس سے. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنے عمل بناؤ، کیونکہ عمل آدمی کے ساتھ رہتا ہے. آدمی کا عمل یہ آدمی کے ساتھ رہتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو. اور ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے،
یا نتیجے کی وجہ سے وہ راحت پاتا ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ اچھا کام کیے ہیں تو اس کے نتیجے سے راحت پائے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آدمی ہوتا ہے بہت اچھی شکل میں، جس سے وہ آدمی خوش ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے، پوچھتا ہے آپ کون ہو؟ مجھے آپ سے بڑی انسیت ہو رہی ہے۔ وہ کہے گا میں آپ کا اچھا عمل ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک کہ آپ کو اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچا دو۔ اور ایک آدمی ہے کہ اس کے ساتھ ایک آدمی ہے جس سے اس کو بہت وحشت ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو کچھ آپ کون ہو؟ مجھے آپ سے بڑی گھبراہٹ ہے کہ میں آپ کے برے عمل ہوں۔ جب تک آپ کو اس کے ٹھکانے پر نہیں پہنچاؤں گا تب تک آپ سے الگ نہیں ہوں گا۔ یہ نظام ہے موت کے بعد کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت دی ہے۔ کیا دعوت دی ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ دعوت دی ہے کہ اس نے آنے والی کل، ایک کل آئے گی، پھر اس کل کے بعد کل نہیں ہے، وہ ایسی کل ہے، اس کے بعد پھر کل نہیں ہے۔ جسے آج ہے، آج کے بعد کل ہے، پھر کل کے بعد بھی کل ہے، لیکن ایک کل ایسی آئے گی کہ اس کے بعد پھر کوئی کل نہیں ہے، ختم۔ وہ کیا دن ہے؟ کہ وہ موت کا دن ہے۔ انفرادی زندگی کے لیے وہ موت کا دن ہے، اور اجتماعی زندگی کے لیے وہ قیامت کا دن ہے۔ ہاں، قیامت کو بھی کل کہا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد کوئی قیامت نہیں ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے۔ قیامت کے بعد آخرت ہے۔ قیامت کے بعد کیا ہے؟ آخرت۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ پہلے دنیا کی حیات ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک اس کو حیات کہتے ہیں، حیات دنیا۔ اس کے بعد میں قبر کی زندگی، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کہتے ہیں آڑ کو۔ برزخ کیسے کہتے ہیں؟ آڑ کو۔ یہ قبر کی زندگی بیچ کی زندگی ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ میں۔ دنیا ختم ہو گئی، ابھی آخرت آئی نہیں ہے، اس کے بیچ کی زندگی ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، آڑ، کہ یہاں رہے گا آدمی قیامت تک۔ جب قیامت آئے گی تو اٹھے گا۔ ہاں، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب قیامت آئے گا سب لوگ اٹھ کر کے دیکھیں گے۔ جی ہاں، قیام، اٹھنا، اس لیے اس کو قیامت کہتے ہیں۔ تو یہ برزخ کے عالم ہے، قبر کی زندگی، کہ وہ آخرت کے اور حیات کے بیچ میں ہے۔ اس میں کیا دکھائی دے گا؟ کہ اس میں اعمال کی صورتیں دکھائی دے گی، جیسے خواب میں صورتیں دکھائی دیتی۔ خواب میں اصلی آدمی نہیں آتا، اس آدمی کی صورت آتی ہے۔ وہ آدمی تو پتہ نہیں کل سویا ہوا ہوگا جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، تو کیا آتا ہے؟ اس کی صورت آتی ہے۔ ہاں، یہ آتی ہے نا۔ ہاں، تو آدمی کو قبر میں اپنے عمل کی صورت نظر آئے گی۔ بگڑا ہے تو بگڑی صورت، اچھا ہے تو اچھی صورت، جیسے خواب میں صورتیں نظر آتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ بھئی نماز ہے تو نماز کس شکل میں آئے گی؟ کہ نماز اس کی نور کی شکل میں آئے گی۔ نماز نور کی شکل میں آئے گی۔ نماز پڑھی ہے، نماز ادا کی ہے،
سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے تو وہ نماز نور کی شکل میں آئے گی. حدیث میں ہے الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، نماز نور ہے. یہ تو حدیث نے کہا، تو اس کو قبر میں دیکھے گا کہ نماز سے اس کی قبر میں نور ہے. تہجد کی نماز نور بنے گی. اندھیرے میں پڑھیے. کس میں پڑھیے؟ تہجد. تہجد پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تب. صلو باللیل والناس نیام، کہ اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تو وہ تہجد کی نماز اندھیرے میں پڑھیے تو وہ نور بنے گی. وضو بھی نور بنے گا، لیکن وضو کے نور کی حد اتنی ہے جتنی اعضاء کی حد ہے. وضو تو 4 اعضاء پر ہوتے ہیں، پورے بدن پر نہیں ہوتا. تو وضو کا نور یہ اعضاء پر ہوگا. حدیث میں پڑھا نہیں پڑا کہ اس کے ہاتھ پاؤں یہ چمکیں گے. کس سے چمکے؟ کہ وضو کے نور سے. حضور نے فرمایا اس سے میں اپنے امتی کو پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، کہ وضو کی وجہ سے ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں چمکدار بنیں گے. مثال دی گئی، گھوڑے کی مثال دی کہ بہت سے لوگوں کے گھوڑے، اس لیے کہ عرب گھوڑے پالتے تھے، گھوڑے کے شوقین بھی تھے. تو بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چاروں پاؤں سفید ہوتے ہیں، پنڈلی سے نیچے تک، پنڈلی سے نیچے تک، اور چہرے پر بھی سفیدی کا نشان ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کسی کا گھوڑا ایسا ہو کہ 4 پاؤں سفید ہو اور پیشانی پر بھی سفید ہو، تو بہت سے گھوڑوں میں اپنے گھوڑوں کو پہچانے گا نہیں کہ ہاں کہ یہ میرا گھوڑا ہے. کہ ایسے میں اپنے امتی کو پہچان لوں گا کہ کس سے؟ کہ وضو کے نور سے. کس سے؟ کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں نورانی ہوں گے. کہ یہ کون ہے؟ کہ وضو والے ہیں. اس لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت باوضو رہے. مستحب طریقہ کیا ہے؟ تبلیغ والے تبلیغ میں پھرتے ہیں، بے وضو پھرتے ہیں. ہمارے ضلع میں اپنے ساتھیوں سے مطلب گشت کرتے ہو، بے وضو گشت کرتے ہو. خصوصی ملاقات میں بے وضو گئے. کہ باوضو جاؤ. بھائی عبدالوہاب ہمارے قصہ بیان کر رہے تھے کسی بزرگ کا کہ وہ کہیں ادھر لکھنؤ کی طرف سے آ رہے تھے، مشرق کی طرف سے ادھر، تو پیدل تھے. اور راستے میں آتے آتے پھر ظہر کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے، ظہر ہو گیا. قریب میں کوئی چھوٹی مسجد بھی تھی راستے پر، تو وہ مسجد بھی ہے، ظہر بھی ہے، کوئی اللہ کا بندہ مل جائے تو جماعت سے نماز پڑھیں. یہ ان کی تمنا ہوئی، اور یہی ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی نمازوں کو باجماعت پڑھو. نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ کہ باجماعت پڑھو. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ اللہ نے تمہارے نبی کے لیے یہ سنت جاری کی ہے کہ مسجدوں میں جا کر نماز باجماعت پڑھو. تو باجماعت سنت ہے. تو وہ سوچا کہ کوئی مل جائے تو نماز پڑھوں، کوئی بھائی مل جائے اپنا. اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ لکڑی کاٹ کر کے گٹھر سر پر ہے اور سنت ہے. ہاں کہ بھائی آ گیا ایک. تو جب قریب آئے تو پوچھا سلام کر کے کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، آپ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، ظہر پڑھ لیں؟ کہ ہاں. انہوں نے کہا ہاں. کہ پھر آپ وضو کر لیں؟ کہ میرا تو وضو ہے. ٹھیک ہے کہ میرا، وہ لکڑی کاٹ کے آ رہے تھے، کہ میرا تو وضو ہے. وہ مسلمان تو بے وضو ہوتا ہی نہیں، یہ بھی کہا.
سمجھ میں آئی نہیں بات کہ مسلمان بے وضو نہیں ہوتا، اس کا اکثر وقت باوضو گزرتا ہے، کیونکہ وضو ہتھیار ہے۔ وضو کیا ہے؟ جیسے دعا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہاں، کہ باوضو آدمی ہے جو جب چاہے نماز پڑھ لے، جب چاہے ذکر کر لے، کہ باوضو ہے۔ ہاں، تو یہ کہا کہ میرا تو وضو ہے، آئیے پڑھ لے۔ اور کہ مومن بے وضو نہیں ہوتا، وہ اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے جس طرح اپنے نماز کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وضو کی حفاظت میں نماز کی حفاظت ہے۔ وضو کی حفاظت میں نماز کی حفاظت ہے، جیسے با وضو ہے کہ ضرور پڑھ لو، کیا مرض ہے؟ ہمارا وضو تو ہے۔ اللہ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے جیسا نماز پڑھنے کا حکم دیا، دونوں حکم۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ بھی حکم ہے، اور حافظوا علی الصلوات، یہ بھی حکم ہے۔ نمازیں قائم کرو یعنی سنت کے مطابق پڑھا کرو، اور نمازوں کی حفاظت کرو، یہ بھی کہا۔ تو نماز کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ باوضو ہوگا تو نماز قضا نہیں ہوگی، نماز میں تاخیر نہیں ہوگی، وقت ہوا پڑھ لی، کیوں؟ چلو باوضو ہے۔ جی ہاں، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آوے تو میں نے کہا اس وقت کہ وضو ایک نور ہے، نماز ایک نور ہے، یہ تو حدیثوں میں بتایا۔ تو یہ نور اس کو کہاں نظر آئے گا؟ کہ یہ نور اس کو اپنے قبر میں نظر آئے گا، کیونکہ وضو کی شکل نورانی ہے، نماز کی شکل نورانی ہے، تو شکلیں خواب میں آتی ہے، شکلیں خواب میں آتی ہے۔ ہاں، تو قبر کی زندگی 20 کی زندگی ہے، آخرت سے پہلے اور دنیا کے بعد۔ آخرت سے پہلے اور دنیا کے بعد، دنیا کی زندگی پوری ہو گئی، موت آ گئی، اب اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی کہ وہ قبر کی زندگی ہے۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں 2 باتیں کہی۔ ایک بات یہ کہی کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی جگہ نہیں دیکھی، قبر سے زیادہ بھیانک کوئی جگہ نہیں دیکھی، کہ سب سے زیادہ بھیانک جگہ کیا ہے؟ کہ وہ قبر ہے، آدمی اس میں اکیلا ہے، 1000 من مٹی کے نیچے ہے، 1000 من مٹی اس میں پڑی ہوئی ہے، جی ہاں، اور اندھیرا ہے، اور اکیلا ہے، جی ہاں، وحشت کی جگہ ہے۔ کیا جگہ ہے؟ کہ وحشت اور گھبراہٹ کی جگہ ہے۔ ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منه، کہ میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، عائشہ صدیقہ فرماتی تھی نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ یہ نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، جسے رب اعنی علی ذکرک و شکرک مانگتے تھے، یہ بھی مانگتے۔ تو یہ چیزیں یاد کرنے کی ہے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ۔ ہاں، تبلیغ کے معنی پہنچانا، تو پہنچی کوئی چیز تو ہو تو پاس ہونی چاہیے نا، کوئی چیز پہنچی ہے تو پاس ہونی چاہیے نا۔ تو تبلیغ تو کی حضور نے، تبلیغ کس نے کی ہے؟ وہ تو حضور نے کی ہے، کیونکہ آپ کے ذمہ تبلیغ تھی کہ بلغ ما انزل الیک، اے نبی پہنچاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ تو وہ تبلیغ آپ نے کر دی، لوگوں کو پہنچائی، تو وہ ہم کو پہنچی ہے، لیکن ہم نے یاد نہیں کی اس کو، تو چھوٹ گئی ہاتھ میں سے۔ ہاں، سمجھ میں آئی نا بات؟
اس لیے ان باتوں کو یاد کرنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، یعنی بچنے کی دعا مانگتے تھے. پناہ کا مطلب یہ ہے. نمازوں کے بعد عائشہ صدیقہ فرماتی تھی، جی ہاں، ایک یہودی عورت میرے پاس آئی وہ اس کام کے لیے، پھر وہ جانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ اللہ تم کو قبر کے عذاب سے بچاوے. یہ عائشہ صدیقہ کو دعا دینے لگی. جب حضور تشریف لائے تو آپ نے فرمایا وہ یہودن آئی تھی اور وہ یہ کہہ گئی کہ اللہ تم کو قبر کے عذاب سے بچاوے. تو کیا قبر میں مردوں کو عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں. اس نے صحیح کہا ہے، جی ہاں صحیح کہا ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے. ہاں، اعمال کی صورتیں نظر آتی ہے، اعمال کی صورتیں نظر آتی ہے کہ نماز پڑھی ہے تو نماز کی نورانیت ہوگی، صدقہ دیا ہے تو قبر میں ٹھنڈک ہوگی. ہاں، قبر میں ٹھنڈک، کیونکہ اس میں ٹھنڈک کی بات ضرورت ہے. جیسے ہماری بجلی چلی جائے تو پکے مکانوں میں ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے. جی ہاں، کچے مکانوں میں اتنی ضرورت نہیں پڑتی، پکے میں زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے. جی ہاں. تو صحابہ نے پوچھا پھر قبر میں گرمی ہوگی تو ٹھنڈک کی کیا شکل ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہارا صدقہ ٹھنڈک کا سبب بنے گا. صدقہ کہ تم نے جو مال صدقہ کیا ہے کہ وہ تمہارا مال ٹھنڈک کا سبب بنے گا. ہاں، تو صدقے کی شکل ٹھنڈک کی ہو گئی، صدقے کی شکل ٹھنڈک کی شکل نظر آئے گی. ہاں، کہ ٹھنڈک ہو گئی کہ کیوں کہ صدقہ دیا تھا تو قبر میں صدقہ ٹھنڈک لے کر آیا. اور قیامت کے میدان میں کہ صدقہ جو ہے چھتری کی شکل میں ہوگا. جیسے گرمی میں چھتری، گرمی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ چھتری اپنے ساتھ رکھتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے. تو فرمایا قیامت کے میدان میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جتنا اس نے دنیا میں صدقہ کیا ہے اتنا بس آیا ہوگا، ورنہ صورت تو بہت قریب ہوگا. تو یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے میرے دوستوں کہ جتنے اعمال ہمارے ہیں ان کی شکلیں بنے گی، یا ایزا دینے والی شکلیں بنے گی یا راحت دینے والی شکلیں بنے گی، دونوں بنے گی. جی ہاں، مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اس کو شام بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ شام بنائیں گے. کہ مال تھا کیش، اس کی زکوٰۃ نہیں دی. سونا چاندی تھا کہ سونا چاندی کے پترے بنائے جائیں گے. اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو وہ پترے تپا تپا کر اس کو ڈال دیا جائے گا. یہ کیا کہ آپ کا مال ہے. یہ صورتیں بتائیے. جی ہاں، وعدے کی صورت میں، وعید کی صورت میں. وعدے کی صورت میں کہ ٹھنڈک ہو جائے گی صدقے کی وجہ سے، اور کہ تپش پتے تپائے جائیں گے گرم گرم کر کے سونے چاندی کے. کیوں؟ سونا دن جمع کیا تھا، زکوٰۃ نہیں دی. یہ ساری باتیں میرے دوستو پہنچی ہم کو، اس کی تبلیغ کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے عمل کے یہ نتیجے آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، برے کے آئیں گے. ہاں، تو ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچ لیا کرے روز کہ میں نے آگے آنے والی آخرت کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے. یہ دعوت دی ہے. کیا دیا ہے؟ یہ دعوت دی ہے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا کیا تیاری کی. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے؟ ہاں، یہاں کے لیے نہیں، کیونکہ دنیا کو تو فنا کرنا ہے. دنیا کو کیا کرنا ہے؟ اللہ دنیا کو فنا کریں گے. تو جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے لیے کون پیدا کرے؟ کوئی اپنے اولاد کو ویران جگہ پر اتارتا ہے؟
تو جب دنیا کو اللہ ویران کرنے والے ہیں تو اللہ بندوں کو دنیا میں کیوں رکھیں گے؟ فائدے کی بات ہے نا کہ بھائی یہ مکان کو تو ہم گرا لیں گے، تو اس میں اپنے اہل ویال کو رکھتا ہے کوئی؟ اپنے بال بچوں کو اٹھا کہتے تو ہم گرانے والے ہیں اس کو. ہاں، تو اس کو اللہ ویران کرنے والے ہیں دنیا کو. ہاں، اس لیے اس میں بندوں کو نہیں رکھیں گے کیونکہ اس کو تو ویران ہونا ہے. جی ہاں، یہ اس لیے کہا کہ ہم نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا تھا، یہاں سے کھا لو پی لو کما لو نیکی کما لو. اس کے لیے دنیا تمہارے لیے بنی ہے تاکہ تمہاری ضرورتیں بھی پوری ہو جاوے، تمہاری راحت بھی پوری ہو جاوے، اور یہاں آخرت کے لیے تیاری بھی ہو جائے. یہ سب یہاں ہوگا. اس لیے دنیا کی قیمت ہے کہ دنیا کی وجہ سے آدمی آخرت بناتا ہے. دنیا نہ ہو تو آخرت کہاں بناوے؟ جیسے زمین نہ ہو تو پھر باغ اور اناج یہ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے زمین بنائی ہے، یہاں سے پھل پھول اناج ہمارے لیے، ہمارے چوپایوں کے لیے یہاں سے آتا ہے. جی ہاں، ایسے ہی میرے دوستوں دنیا کے لیے کہ دنیا نہ ہو تو آخرت کہاں بناوے؟ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. تو جو دنیا کو آخرت کی کھیتی بنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. جیسے زمیندار اپنی زمین میں بو کر کے پھر جب فصل آتی ہے تو مالدار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مالدار ہو گیا. کیوں؟ فصل آ گئی. جی ہاں، تو گھر بھر جاتے ہیں گھروں زمین والوں کے. ہمارے گھر میں کپا جاوے تو وہ چھت تک چل جاوے. ہاں، کیوں؟ کہ زمین ہے تو زمین کی پیداوار آئی، سال میں ایک ہی مرتبہ آوے. جی ہاں، تو ایسے ہی کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بتایا ہے، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ کہا اللہ نے ہم کو. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے دنیا دے دی ہے تو اس سے آخرت بنا دی. یہ کہا. پھر آخرت بنانے کے لیے کیا ہے چاہیے؟ جیسے دودھ ملا ہے کہ حلوہ بنا لو، تو خالی دودھ سے تو حلوہ نہیں بنتا، کچھ اور چیزیں ڈالنی پڑے گی پھر حلوہ ہو جائے گا. جی ہاں، 50 روپے کا دودھ ہے تو 500 کا ہو جائے گا حلوہ. جی ہاں، لیکن کچھ اور ڈالنا پڑے گا. ہاں، تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے ہم کو دین دیا ہے. کیا دیا؟ کہ دنیا سے آخرت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. کیا بناؤ؟ دیندار بناؤ. دیندار بناؤ گے تو دنیا سے آخرت بن جائے گی. ہاں، اور دیندار بننے کے لیے پہلی چیز ایمان ہے. پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایمان کا کلمہ ہے. اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. یہ پہلی چیز ہے کہ اپنا ایمان بناؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو اللہ مانو جیسے وہ اپنی قدرت کے ساتھ اپنی صفتوں کے ساتھ ہے. اس کو ایسا مانو کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، زمین آسمان میں صرف اسی کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی. اور اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں، اسی کی بڑائی ہے زمینوں میں، اور کوئی بڑا نہیں ہے، اور کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ بڑے ہیں. اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے. موت کا فیصلہ کرے گا تو موت آ جائے گی، حیات کا فیصلہ کرے گا تو حیات مل جائے گی. بچے کو ماں کے پیٹ میں حیات ملتی ہے؟ ملتی نہیں ملتی؟ ہاں، کیوں؟ کہ اللہ نے اس کے لیے حیات کا فیصلہ کیا ہے. تو فرشتہ روح ڈال کے جائے گا، اور فیصلہ نہیں کیا ہے تو بچہ مردہ پیدا ہوگا. جی ہاں، تو حیات اور موت اللہ کے فیصلے سے ہے. اس طرح نفع نقصان بھی اللہ کے فیصلے سے ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ کے فیصلے سے. سارے حالات اللہ کے فیصلے سے ہے.
یہ خلاصہ ہے. جب سارے حالات اللہ کے فیصلے سے ہیں تو پھر اللہ والے بنو. نہیں اللہ کو چھوڑ دو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا، پھر کچھ نہیں ملے گا. اس لیے ہم کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے. کیا دیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف آؤ، ایمان لاؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکموں پر چلو. یہ دعوت ہے، اور یہ دعوت رحمت ہے. کیا ہے؟ جسے کہ ولیمے کی دعوت، عقیقے کی دعوت، جس کو دعوت ملے اس کے لیے عزت ہے کہ مجھ کو دعوت دی ہے ولیمے کی، مجھ کو دعوت دی ہے عقیقے کی. ہاں، عزت ہے، محبت ہے. ایسے اللہ نے ہم کو دعوت دی ہے تو یہ ہمارے لیے عزت ہے. کیا ہے؟ ہمارے لیے رحمت ہے. کہ اللہ کی طرف آؤ، کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور اللہ کو چھوڑ دو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی. اور اللہ ہے تو پھر سب کچھ ہے. اس لیے پہلا نمبر کلمہ ہے. پہلا نمبر کیا ہے آپ لوگوں کا؟ تبلیغ. ہاں، کلمہ. ایک اللہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ سے لینے کا کیا طریقہ ہے؟ زور بزور اللہ سے لے سکتے ہو؟ زور بزور اللہ سے لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے. اور چوری چالاکی سے لے سکتے ہو؟ کہ چوری چالاکی سے بھی نہیں لے سکتے. ہاں، تو پھر اس سے صرف پیسے لینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کہا اللہ نے اپنے سے لینے کا طریقہ عبادت کو بتایا. کس کو؟ کہ عبادت کرو اور اللہ سے لو، عبادت کرو اور اللہ سے لو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کہا کہ اللہ تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے مدد لیں گے. تو اللہ سے مدد لینے کا طریقہ عبادت ہوا. یہ دین کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اللہ سے سب کچھ لینے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کہ عبادت کا طریقہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے بندوں پر عبادت کو لازم کیا. کیا کیا؟ کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی روزی اور ان کی زندگی میرے ذمے. تو زندگی بھی اللہ دیتا ہے، روزی بھی اللہ دیتا ہے. زندگی کون دیتا ہے؟ کہ اللہ. اور روزی کون دیتا ہے؟ کہ دکان میں. روزی دکان میں، روزی کھیت میں. کہنا روزی اللہ دیتا ہے. جی ہاں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روزی لے کر نہیں آتا. روزی لے کر آتا ہے؟ نہیں آتا. تو اس کی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہاں، وہ روزی کما بھی نہیں سکتا، روزی جانتا بھی نہیں ہے. ہاں، تو اس کو روزی کون دیتا ہے؟ یا رازق الطفل صغیر وام ہے کہ وہ پروردگار جو چھوٹے بچے کو روزی دیتا ہے. وہ روزی جانتا بھی نہیں ہے. ہاں، کہ ہم سب اسی راستے سے تو آئے ہیں نا. تو آپ روزی جانتے تھے جب پیدا ہوئے؟ تو نہیں جانتے. کس نے روزی دی؟ اللہ نے. اللہ نے روزی دی. کیوں؟ کہ اللہ پالنے والا پروردگار ہے. تو پالنے کے لیے روزی دے دی. ماں کے سینوں میں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ دے دیا. ہاں، اور دودھ چوسنے کے اسباب دے دیے. دے دیے، اسباب بھی دیے. 2 ہونٹ دیے. کیا دیے؟ 2 ہونٹ. جی ہاں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کہ میں نے انسان کے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ کہ بے شک بنائی ہے. میں نے اس کے 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ کہ بے شک بنائے ہیں. میں نے اس کی زبان نہیں بنائی؟ کہ بے شک بنائی ہے. یہ 5 چیزیں بتائی: 2 ہونٹ، 2 آنکھیں، 1 زبان. شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے تھے اپنی تفسیر میں
کہ 5 اس لیے ہے کہ پیدا ہوتی ہے اس کو 5 کی ضرورت ہے. دودھ چوسنے کے لیے ہونٹ چاہیے، نہیں تو کیسے دودھ پیے گا؟ سمجھ نہیں. اور آنکھیں چاہیے، ماں کو دیکھے گا، ماں کی چھاتی کو دیکھے گا. جی ہاں، تو آنکھیں دے دی تو ماں کو پہچانتا ہے. جی ہاں، جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے. جی ہاں، اور زبان دے دی، دودھ کا مذاق ہے. یہ پالنے کے اسباب دیے. کیا دیے؟ ہاں، کہ ہم پالیں گے، اللہ کہ ہم پالیں گے، تو یہ پالنے کے اسباب دیے. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، اس لیے پالنے کے اسباب دیے. میں روزی میں دوں گا تو یہ روزی ہو گئی. تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں یہ کہا کہ ہم زندگی دیں گے، ہم روزی دیں گے اور تم عبادت کرو گے. یہ معاملہ ہوا. اس گئے نا کوئی نوکر سے بھائی اتنے روپے دیں گے اور تم یہ کام کرو گے، ہماری گاڑی چلاؤ گے اور تم کو اتنا روپیہ دیں گے. ہوتا ہی نہیں ایسا کہ ہاں کہ اتنے بجے ہماری گاڑی چلانی پڑے گی اور یہ روپیہ. ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہماری عبادت کرو گے، ہم روزی دیں گے. تو عبادت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے اور روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تو اللہ تو اپنی ذمہ داری پر قائم ہے. کوئی کفر بھی کرے تو بھی روزی دیں گے، کیونکہ روزی کی ذمہ داری لی ہے. ہاں، کوئی نماز نہ پڑھے اس کو بھی روزی دیں گے، کیونکہ روزے کی ذمہ داری لی. تو اللہ اپنے وعدے میں سچا، یہ روزی میں دوں گا. تو ہم ہو گئے کچے. جی ہاں، اس لیے ہم کو دعوت پہنچائی. کیا پہنچائی؟ کہ یہ کچے ہو گئے. وعدہ کیا تھا کہ روزی اللہ دے گا، عبادت ہم کریں گے، روزی اللہ دے گا، عبادت ہم کریں گے. یہ مسئلہ ہوا تھا ہمارے بیچ میں. پھر وہ عبادت بھول گئے تو نبی آئے. کیا آئے؟ ہر زمانے میں وہ اسی کو یاد دلانے کے لیے. جی ہاں، کہ تمہارے ذمہ اللہ کی عبادت ہے، تمہارے ذمہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ کرو. ہاں، تو نبی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے آتا ہے. تبلیغ کا معنی، تبلیغ کے کیا معنی؟ چلا لگانا، شال لگانا. کتنا؟ تبلیغ کے معنی زندگی کی ذمہ داری پہچان کر پوری کرنا. یہ معنی تبلیغ کا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پہچانو اور اسے پورا کرو. نبی اسی کی تبلیغ کرتا ہے، اور وہی ہمارے ذمہ بھی ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پہچانو اور اسے وہ ذمہ داری کو پورا کرو. کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ زندگی کی ذمہ داری اللہ پر ایمان لانا. پہلی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری کیا؟ کہ اللہ پر ایمان لاؤ. دوسری ذمہ داری اللہ کی عبادت کرو. کیا کرو؟ بس یہی ذمہ داری ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف احسان سے رہو. یہ تعلیم ہے تبلیغ میں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کے بندوں میں کیسے رہو گے؟ کہ اللہ کے بندوں میں انصاف کے ساتھ اور احسان کے ساتھ رہو. یہ تبلیغ ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ آپ کو حکم دیں گے انصاف کرنے کا، اللہ آپ کو حکم دیں گے احسان کرنے کا. کہ بندوں میں انصاف کے ساتھ رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند کرو. یہ تو انصاف ہوا. یہ کیا ہوا؟ انصاف ہوا نہیں. گالی کھانا پسند کرتے ہو، گالی کھانا پسند کرتے ہو، تو پھر کسی کو گالی کیوں دیتے ہو؟ جب اپنے لیے گالی نہیں پسند کرتے تو دوسروں کو گالی کیوں دیتے ہو؟ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کا پسند کرو. اس کو انصاف کہتے ہیں. تو اللہ نے ہم کو ایمان، عبادت اور انصاف کا حکم دیا ہے. سمجھ میں بات؟ تبلیغ، تبلیغ جماعت. تبلیغ جماعت کیا؟ 4 مہینے چل رہے
کہ ہاں وہ بھی ہے، 4 مہینے اس لیے تو کام کا بننے کے لیے ہے، اس کے لیے کام کا بننے کے لیے 4 مہینے ہے، یہ 4 مہینے پھرے گا تو کام کا بنے گا، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا۔ کام کے بننے کا مطلب ہے دعوت کی محنت سے اندر ڈر ملتا ہے، اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دعوت کی محنت سے کیا ملتا ہے، کہ دعوت کی محنت سے اندر ڈر ملتا ہے، اللہ اپنا ڈر دیتے ہیں، اس لیے وہ پھر اپنی ہمت گناہ کرنے کے لیے کرتا، اور جو گناہ کیے ہیں اسے توبہ کرتا ہے، جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کی قضا بھی کرتا ہے، جو زکاتیں باقی ہیں وہ زکات ایسے لوگ ہیں باقی زکاتیں دے دی، باقی نمازیں پڑھی، جن لوگوں کا حق تھا وہ بھی دے دیا تبلیغ میں نکلنے کے بعد۔ ہاں تو کیا ملا تبلیغ میں نکلنے کے؟ اللہ نے اپنا ڈر ڈالا۔ کیا ڈالا؟ ایک ڈر ڈالا، اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ نہ اللہ کی پکڑ میں آؤں نہ بندوں کی پکڑ میں آؤں، اس لیے اللہ کا حق بھی ادا کرے عبادت کر کے، اور بندوں کا حق بھی ادا کرے انصاف کر کے، جو اپنے لیے پسند کروں گا وہ دوسروں کے لیے پسند کروں گا، یہ انصاف ہے۔ اس نے کہا انصاف کے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو اس سے بندوں کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان بھی لایا، اللہ کا حق عبادت کا تھا وہ بھی ادا کیا، پھر بندوں کے حق پہچانے کہ بندوں کے کیا کیا حق ہے، حضرت فضائل صدقات میں سب باتیں لکھی ہے، رشتے دار کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، مسافر کا حق، سب اندر ہے، اندر سب۔ جی ہاں، مگر اس کو پڑھتے وڑھتے نہیں، لوگ موبائل دیکھتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی جہالت میں پکے ہوتے ہیں۔ موبائل دیکھنے سے جہالت پکی ہو جائے گی۔ جی ہاں، پھر کوئی کتاب دیکھنے کی توفیق نہیں ہوگی تو کوئی کتاب دیکھے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ لغو کی مجلس سے قرآن بھلا دے گی۔ لغو کی مجلس ہے، یہ لغو ہے، فضول ہے، کہ لغو کی مجلس سے قرآن بھلا دے گی، تو لوگ قرآن بھول جائیں گے، ان کو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری تبلیغ میں ایک نمبر تھا، وہ لوگوں نے اڑا دیا ہے، وہ لوگوں نے اڑا دیا۔ وہ کیا؟ کہ لایانی سے اپنے آپ کو بچانا، اسے کہ لایانی چیزوں سے بچاؤ۔ لایانی اس کام کو کہتے ہیں جس کا نفع نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ایسے کاموں کو لایانی کہتے ہیں، سمجھے؟ کہ کوئی فائدہ نہیں دنیا میں نہ آخرت میں، تو اس کو چھوڑو۔ یہ 7واں نمبر تھا۔ 6 نمبر تو کرنے کے ہیں اور 1 نمبر بچنے کا تھا، وہ تھا لایانی سے بچنا، کہ اپنے آپ کو فضولیت سے بچاؤ، اور کرنے کے لیے 6 کام کرو تو دیندار بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ دیندار بن جاؤ گے۔ جب دیندار بنو گے تو دیندار مرو گے۔ ہاں، حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے۔ دیندار رہو گے تو دیندار مرو گے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے میرے بھائیو، ہماری اس محنت کی ایک غرض ہے کہ ہماری زندگی میں دینداری آوے۔ کیا آوے؟ ایمان میں ایسی مضبوطی آوے کہ وہ اللہ کے فرائض ادا کراوے، ایمان میں ایسی مضبوطی آوے کہ اللہ کے حرام سے بچائے۔ یہ ایمان، ایسا ایمان بنانا ضروری ہے۔
ورنہ تو نسلی ایمان ہے باپ دادوں والا. تو جس طرح باپ دادوں کے جائیداد پر گزارا نہیں کرتے ہیں بلکہ باپ دادوں کی جائیداد ملی ہے پھر بھی اپنی طرف سے بڑھاتے ہیں اس کو. یہ گھر تو ہمارے دادا کا تھا, یہ ہم نے بنایا, ہم باتیں کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ گھر تو دادا کے زمانے کا, چلیے ہم نے بنایا, یہ میرے بھائیوں کا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرے چچا کا ہے. دادا کی اولاد, دادا کی اولاد دادا کے بعد ترقی کرتی ہے دنیا میں. تو جس طرح دنیا میں ترقی کرتے ہو تو ایمان میں بھی ترقی کرو. ہاں, کہ میرے دادا نے اتنا کیا تھا, دین کا کام میں اتنا کروں گا. دنیا میں ترقی کرتے ہیں ایسے, خالی جو میرا اس کو گزارا نہیں کرتے. وہ تو نعمت ہے, اللہ نے دی ہے, ٹھیک ہے, اس پر ترقی کرو. تو اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ایسے قبروں میں سے اٹھو گے. اس لیے اپنی زندگی دینی بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ کہ ایمان میں تو قوت آوے کہ وہ حرام سے بچاوے, ایمان میں قوت آوے کہ وہ فرائض ادا کراوے, ایمان میں قوت آوے تاکہ دینی تقاضے پورے کراویں. ایمان میں قوت رکھی تو یہ تین چیزیں ہوگی. سمجھ آئی نا بات؟ ہاں, کہ فرض ادا کرے گا, حرام سے بچے گا, دین کا کوئی تقاضا آئے گا تو پورا کرے گا. ایمان کی طاقت کی یہ سمت. جی ہاں, اس لیے اپنے ایمان کی طاقت کے لیے محنت کرنی ہے, دعوت دینی ہے, دنیا میں پھرنا ہے ایمان لے کر کے تاکہ ایمان کر دے. ایک پھیریا اپنا مان لے کر پھرتا ہے, لے کر سر پر رکھ کر, تو کماتا ہے. ہم دین کو, ہم اپنا ایمان لے کر پھریں گے تو ایمان میں کمائی ہوگی, ایمان میں ترقی ہوگی. جی ہاں, نہیں تو ایمان کو بیٹھے بیٹھے سے وہ اگر وہ پھیرے نہیں تو اپنا مال خود ہی کھا جائے گا. اس لیے وہ پھرتا ہے تاکہ کما لے, مال سے مال کمائے, نہ کمائے تو اپنا مال خود کھا جاوے. اس لیے اپنا ایمان لے کر پھرنا ہے تاکہ اپنے ایمان میں ترقی آوے. ہاں, نہیں تو ایمان کمزور ہو جائے گا. اس لیے پھرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو, اپنے ایمان کو بڑھاؤ تاکہ ایمان کے تقاضے پورے ہو جائیں, زندگی کی ذمہ داری پوری ہو جائیں. اس کے لیے ہے یہ کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ. کیا کرو کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی, اپنے ایمان کی ترقی کے لیے بھی, اور زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے بھی کہ میری زندگی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ہاں, خالی پھرنے سے نہیں ہوگا بلکہ پھرنا تعلیم کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ؟ علم و ذکر کے ساتھ. پھرنا علم و ذکر کے ساتھ, کہ پھرنے کے ساتھ ساتھ علم بھی ہو, کہ پھرنے کے ساتھ تعلیم کرو, فضائل کو پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے کہ کیا کیا اعمال کرنے ہیں اور ان اعمال پر کیا کیا ملنے والا ہے. تو اگر پھرنا تعلیم کے ساتھ ہوا تو زندگی کی ذمہ داریاں بھی سمجھ میں آئے گی اور ذمہ داریوں کا کیا نتیجہ ہے وہ بھی سامنے آئے گا. تو پھرنا علم و ذکر کے ساتھ, اس کے ساتھ فضائل کا علم, فضائل کا یہ آسان ہے, فضائل کا علم. جی ہاں, ہر ایک کر سکتا ہے. جی ہاں, استاد کے ساتھ بھی بغیر استاد کے بھی فضائل پڑھ سکتا ہے. مسائل کے لیے تو استاد چاہیے, مسائل کے لیے استاد چاہیے, اور فضائل کے لیے فضائل آسان ہے. اس لیے فضائل کی کتابیں لکھی ہے. جماعت میں پھرے فضائل پڑھے, جماعت میں پھرے فضائل پڑھے, تاکہ فضائل کا علم آوے, اس سے عمل کا شوق پیدا ہوگا اور زندگی عملی بنے گی. ہاں, عمل چھوٹنے کا کیا عذاب ہے وہ بھی سامنے آئے گا, تو چھوٹے ہوئے عمل کو ادا کرے گا. جی ہاں, اس لیے میرے بھائیوں یہ ترتیب ہے. اس لیے اس کام کے لیے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں. آپ سب حضرات اس کی نیت کرو کہ 4 مہینے نہیں لگے ہیں اب لگا لیں گے, سمجھے نہیں, اور جن کے لگے ہیں وہ اس کام کو پابندی کے ساتھ ترتیب سے کریں گے. جیسے بتاتے ہیں ہر سال کا چلہ, ہر مہینے کے دن ادنا درجہ ہے. 4 مہینہ ایک مرتبہ لگائے, پھر ہر سال کا چلہ لگائے, مہینے کے دن. یہ ترتیب ہے, اپنی زندگی ترتیب پر لانی ہے. بتاؤ آپ اس کے لیے. مزید دین کی بات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور ہمارے بیان آپ کو اچھے لگتے تو ویڈیو کو لائک کریں اور فیملی ممبر سے اور اپنے دوستوں سے ہمارے بیانات کو، مولانا کے بیان کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔